سب سے پہلے فضائل رمضان پر جو سب سے پہلا درس آتا ہے کہ پہلے نمبر پر آتا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو، رمضان المبارک کے مہینے کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ باقی بھی تمام مہینے اسلامی اس مہینے تمام فضیلت والے ہیں، لیکن ایک فضیلت والا ایسا مہینہ ہوتا ہے جو سب پر وہ یعنی کہ فضیلت حاصل کرتا ہے، وہ سب مہینوں کا سردار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے باقی 11 مہینے بھی اللہ کے ہاں قابل احترام ہیں، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، حالانکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کا مقام کوئی کم نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر پکا ایمان ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق پر تھے، سچ پر تھے اور اللہ کے پیغمبر رسول تھے، اس لیے ان پیغمبروں کا بھی مقام بہت بڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو سرداری تو عطا کرنی تھی، تو اس لیے ان تمام پیغمبروں میں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان تمام پیغمبروں میں سے جو سب سے اعلیٰ رتبہ، جو سب سے بڑی سرداری کا مقام اور مرتبہ ملا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھ لیجئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، تمام فرشتے اعلیٰ ہیں، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے مقدس مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، فرشتوں سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مخلوق پیدا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر دنیا کے تمام نظام پر یعنی کہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے جو ان کا سردار ہے، جس کا نام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ باقی بھی فرشتوں کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے سرداری کا لقب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اسی طرح آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفوں کے علاوہ 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، اور یہ 4 آسمانی کتابیں بہت بڑے علم رکھنے والی کتابیں ہیں، جیسا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور اسی طرح قرآن مجید ہے۔ تورات ہے وہ بھی حق پر کتاب تھی، اللہ کے احکامات تھے، اللہ کے حکم تھے۔ زبور جو کتاب تھی اس میں بھی اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغام تھے۔ اسی طرح انجیل کی جو کتاب تھی وہ بھی یعنی کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے حکم تھے اس میں۔ لیکن ان 3 کتابوں میں سے اور چوتھی کتاب جو قرآن مجید ہے، تو ان کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں سرداری تو ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں، زبور میں، تورات میں، ان تمام 3 کتابوں میں سے ان 4 کتابوں کو جمع کر دیا جائے تو ان 4 کتابوں کی سردار اللہ کا قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور پھر باقی کتابیں جو آئی ہیں وہ کتابوں کی شکل میں ہیں، لیکن یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ سے گفتگو کرنے کی ہمیں یعنی کہ موقع دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ قرآن مجید تمام صحیفوں، تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اسی طرح پھر آگے دیکھیے، یعنی کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو ان ہفتوں میں سے، ان 7 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، اس کو جمعۃ المبارک کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی انداز سے رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ باقی بھی مہینے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ رتبے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ، جو شان رمضان المبارک کو عطا فرمایا ہے، ایسی شان، ایسا مرتبہ اور کسی مہینے کو نہیں فرمایا۔ تو خود اندازہ لگائیں، جو مہینہ سردار مہینہ ہو، باقی مہینوں کا جو مہینہ اتنا اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، شان والا ہو، تو پھر اس مہینے میں جو عبادت کرے گا اس کی عبادت بھی اعلیٰ اور عرفہ بن جائے گی۔ تو پہلے نمبر پر آتا ہے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔